میرے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین انیس الغریبین، رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعطینا ستا وفضلنا بسبع صلوات۔ نعرہ تکبیر، مل کے یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری کی ولا لکھی یا شبیر کی ازا لکھی ہے۔ درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، ان مجتبی، ان مرتضیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنایا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنایا، مسلمان کو دیکھا تو صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان کو دیکھا تو سلیمان بنایا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، جنہوں نے بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا، جنہوں نے اپنے در پہ آتے گناہگار کو دیکھا تو حر بنا دیا ہے۔ یہ چونکہ ہمارا سلسلہ بی بی کے حوالے سے گفتگو شروع تھی، تو ضمن میں آج کی شب میرے چوتھے مولا کی ولادت کی شب ہے، تو آپ کی اجازت سے میرا دل ہے کہ آج کے فضائل میں امام کے پڑھوں۔ اجازت دیتے ہیں آپ سارے؟ اور امام کے مسائل انشاءاللہ جو موضوع چل رہا ہے وہی ہوگا۔ امام کے فضائل کے باب سے آج میں آپ کو امام کی زبان سے امام کے دادا کا خطبہ بلکہ دادا کا قصیدہ سنانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے قصیدہ پڑھا جائے؟ آپ سنیں گے بھی؟ ہمارے پنجاب کا رواج ہے، یقیناً یہاں بھی ہوگا کہ قصیدے ذاکر پڑھتے ہیں اور ذاکروں کے پیچھے سوزی ہوتے ہیں 3 4 5۔ تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا کہ مولانا آپ کیا قصیدہ پڑھیں گے۔ قصیدہ وہ نہیں ہوتا صرف کہ جو گانوں کی طرزوں پہ ہی پڑھا جائے۔ آل محمد کا پاکیزہ مذہب ہے، آل محمد خود بھی پاک ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قصیدے کبریا پڑھتا ہے، جن کا ذاکر خود خدا ہے۔ میں علی پڑھوں کیا پڑھوں گا؟ وہی پڑھوں گا جو میں جانتا ہوں۔ مولانا صفدر علی پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ وہی پڑھیں گے جو مولانا جانتے ہیں۔
یا آپ میں سے کوئی واجب القدر منبر پہ آگے علی پڑھے اتنا ہی پڑھے گا جتنا وہ جانتا ہے، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارا علی سمجھ لیا۔ اور یاد رکھنا جو علی آپ نے سمجھا ممکن ہے کسی اور نے نہ سمجھا ہو، اور کبھی کسی پہ گلا بھی نہ کرنا کہ علی کو مانو۔ علی زبردستی ماننے کا تھوڑی نام ہے، جو علی کو جتنا مانتا ہے مانے علی بحر بے کرائیں فضائل ہے، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا دے دے گا۔ ورنہ علی کی حقیقت کیا ہے یہ علی کا نبی جانے یا علی کا خدا جانے، یا وہ جانے جو علی جیسے ہیں۔ علی جیسا کون ہے؟ علی کے بیٹے علی جیسے، علی کے امام بیٹے علی جیسے ہیں، علی کا گھر علی جیسا ہے۔ تو آج اگر آپ کا دل ہو تو میں چوتھے علی کی زبان سے پہلے علی کا قصیدہ پڑھوں گا۔ علی کی ولایت کیا ہے میں پڑھوں، آپ مانے نہ مانے، جھگڑا کریں کیا کریں کیا نہ کریں، آج ولایت علی سید سجاد سے سنو۔ ہے دل آپ کا؟ امام کی ولادت کی شب ہے تو میں امام کی زبان سے امام کا قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، پہلے امام کا قصیدہ چوتھے امام کی زبان سے۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو امام نے یزید کے دربار میں پڑھا تھا، یعنی خطبہ امام کا سنانا چاہتا ہوں۔ اور کمال یہ ہے کہ امام نے اس خطبے میں اپنے دادا علی کے 99 فضائل پڑھے۔ آج دور میں وہ سارے فضائل پڑھوں گا جو مولا نے پڑھے۔ 99 فضائل سنیں گے؟ تیار ہے؟ ذرا سستی اتار لیجئے۔ ماشاءاللہ، یہ جوانی ہے، یہ عشق علی کی جوانی ہے۔ بظاہر 70-80 سال کے بزرگ ہیں مگر نعرہ جب لگایا جاتا ہے جو لگتا ہے جوان ہے۔ یہی تو معنی ہے علی کے عشق کا اور علی کے بغض کا۔ علی کا عاشق بوڑھا بھی ہو تو جوان ہوتا ہے، علی کا دشمن جوان بھی ہو تو بوڑھا ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہم جاری رکھتے ہیں گفتگو۔ یزید کا دربار دیکھیں، یہ وہ مجلس میں پڑھنے لگا ہوں جو کربلا کے بعد پہلی مجلس تھی۔ جہاں بھی کوئی مجلس ہوتی ہے خطیب کا نام کیا ہے، موضوع کیا ہے، جگہ کون سی ہے۔ مثلا یہاں مجلس ہوئی، خطیب کا نام محسن کاظمی، موضوع بی بی زہرا، اور جگہ کا نام امام بارگاہ سجادیہ۔ تو جو مجلس میں پڑھنے لگا ہوں یزید کا دربار، خطیب سید سجاد، موضوع ولایت علی، امام بارگاہ سجادیہ میں خطبہ سجادیہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ موضوع ولایت علی، پورے خطبے میں مولا نے صرف اپنے دادا علی کے فضائل پڑھے۔ تبلیغ کی تھی مبلغ اعظم نے، حق بنتا ہے تبلیغ کی جائے تو سب سے بڑی تبلیغ کہتے ہی ولایت علی کو ہے۔ قرآن میں بھی یا ایھا الرسول بلغ کہہ کے اللہ نے بتا دیا تبلیغ ولایت ہے۔ سجاد نے یزید کے دربار میں ولایت پڑھ کے بتا دیا تبلیغ میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ نماز روزہ بھی تبلیغ ہے مگر یہ بات کی تبلیغ ہے، کیوں؟ نماز تب واجب ہوگی جب بچہ بالغ ہو جائے گا، روزہ تب واجب جب بالغ ہو جائے گا، ولایت علی ماں کی گود میں واجب ہو جائے گا۔
حق ہے، روزہ حق ہے، حج حق ہے، زکات حق ہے، یہ عبادات واجب ہیں، ادا کرنے والا ہی علی والا کہلوائے گا۔ لیکن یاد رکھنا تمام عبادتوں کی قبولیت ایک کنجی ہے، اس کنجی کو ولایت علی کہلوائے گا۔ سید سجاد سے پوچھو کہ ولایت کیا ہے؟ دربار یزید کا آپ نے آج تک روتا ہوا سجاد سنا، آج رلاتا ہوا سجاد سنو۔ شام کے دربار میں جس نے اپنے دادا علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھ کے علی علی کروا دیا، یاد رکھنا پتا چلا اپنوں میں فضائل پڑھنا اور ہے، امیہ کے بیٹوں کے دربار میں علی علی کروانا سنت سجاد ہے۔ کا دربار صاحبان علم میرے سامنے تشریف فرما ہے، یہ وہی دربار تھا جس دربار میں میرے مولا علی کو کئی سال گالیاں دی جاتی رہی، کئی سال اس منبر پہ سب ہوتا رہا میرے دادا علی پر۔ مولا سجاد نے اسی منبر کے سامنے کھڑے ہو کے علی علی کروا کے زمانے کو بتا دیا، منبر بھی مر گیا، منبر والا بھی مر گیا، علی کر بھی علی تھا، علی اب بھی علی ہے۔ علی مولا آپ کے مزاج سازگار ہوں تو پڑھا جائے قصیدہ۔ 99 فضائل میرے مولا سجاد نے اپنے دادا علی کے پڑھے۔ مولا مجھے طاقت دینا، ہمت دینا، امام بارگاہ سجادیہ میں خطبہ سجادیہ پڑھنے لگا ہوں، اور سجاد مولا کے چاہنے والے سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دادا علی کی ولایت میں پڑھوں آپ سنتے ہیں، سجاد پڑھیں تو کیا بنتی ہے۔ علی کی ولایت کا قصیدہ مولا نے پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ سننے سے پہلے ماحول بناؤ، منبر یزید کا جیو، منبر یزید کا، یزید بیٹھا ہوا تھا سامنے میرے مولا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، فضائل پڑھ رہا ہوں معاف کیجیے گا، سب کیجیے گا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اس منبر میں بیٹھے ہوئے یزید نے کرائے میں خطیب کو بلایا اور ایک بلند جگہ پہ کھڑا کیا، وہ بھی منبر بنا تھا، اس پہ کھڑا کر کے کہا پڑھو میرے فضائل، چونکہ کرائے کا تھا۔ یزید کے فضائل پڑھنا شروع ہو گیا، یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ جب اتنا کہا یزید جیت گیا، حسین ہار گیا، خاموش زبان بولنے لگی، جھکا ہوا سر اوپر اٹھا، فرمایا خبردار یہ خیال نہ کرنا تو جیتا اور ہم ہارے، یہی چاہتا تھا نا آزانے مٹ جائیں، ابھی تیرے ہی دربار سے آزانے نہ دلواؤں تو مجھے سجاد نہ کہنا۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا اے یزید، جملے میرے مولا کے نہ ہوں تو میں مجرم۔ اے یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ جو واہ واہ کر رہے ہیں آپ کو میں واہ واہ کر رہا ہوں، جو نہیں پہنچے میرے ساتھ وہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ آقا نے منبر نہیں فرمایا، ہائے ہائے، فرمایا لکڑی کا ڈھیر تھا منبر۔ مولا نے کیا فرمایا لکڑی کا ڈھیر۔ یہ بھی آل محمد کا اپنا مزاج ہے، منبر بنانے پہ آئے تو پلانوں کا بنا دیتے ہیں، نہ مانے تو منبر کو بھی منبر نہیں کہتے۔ پتا چلا ہر وہ منبر جہاں سے بیان نہ ہو وہ منبر نہیں، لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ کوئی جواب نہ دیا۔ آقا نے پھر سوال کیا ہے اجازت میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ یہ پھر خاموش، اگنور کیا۔ ساتھ والوں نے شانہ ہلا کے کہا دے دے اجازت، یہ کیا بولنے کا قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے۔
فضائل وہ نہیں جو اپنے پڑھیں، فضائل وہ ہے جو دشمن پڑھے۔ آہستہ سے کہنے لگا اسے عام قیدی نہ سمجھو، انہو من اہل بیت قد زق العلم زقن زقا، یہ اس گھر کا فرد ہے جہاں کی مائیں بچوں کو علم ایسے دیتی ہیں جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے۔ دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ یہاں حبیب کائنات ہے، یہ جانتا تھا یہ کون ہے، کیونکہ یہ اپنے باپ کو بھی جانتا تھا، یہ اس کے باپ کو بھی جانتا تھا، پھر اپنی اوقات بھی جانتا تھا، سجاد کا مقام بھی جانتا تھا۔ یہ تو جانتا تھا کہ جیتا کون ہے ہارا کون ہے۔ اس نے کہا نہ کرے، ساتھ والوں نے پھر کہا دے دے اجازت، جب وہ کہہ جو رہا ہے اب اسے مجبوراً اجازت دینا پڑی۔ کرو شروع خطبہ۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے، اجازت ہے۔ سید سجاد نے اپنے قدموں کو حرکت دی، جو لگ رہا تھا سجاد نہیں چل رہے فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے آ رہا ہے، سجاد نہیں چل رہے عباس دریا پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، سجاد نہیں چل رہے حسن کا صبر بول رہا ہے، حسین کی شجاعت بول رہی ہے۔ چلتے چلتے میرے مولا اسی بلند جگہ پہ آئے جہاں کرائے کا خطیب تھا۔ پہلا فکر آقا نے اسی کرائے کے بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الخاطب فیلک اشتریت رضات المخلوق بسخط الخالق، لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ جملہ آخری بندے تک، بندے راضی کرنے کے لیے تو نے اللہ ناراض کر دیا۔ امام نے بتا دیا خطیب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی۔ مولا نے بتا دیا جو بندے راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ کو اور 14 کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب۔ ایک جملہ یہاں کہوں گا، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، جو ہے ہر بلو پوائنٹر اچھی کمپنی کا نہیں ہوتا۔ معیار مولا نے بتا دیا، جو بندے راضی کرے اللہ ناراض کرے وہ حسینی خطیب نہیں، اور جو اللہ کو راضی رکھے 14 کو راضی رکھے پھر مومن بھی راضی ہو جائے وہ حسینی خطیب۔ معیار خدا اور آل محمد، محمد و آل محمد کی خوشنودی۔ تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ شامیوں جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ قصیدہ علی کا ہو، پڑھنے والا بھی علی ہو، پھر جانیے وہ قصیدہ کیسا ہوگا۔ کیا علی میری مدد کرے؟ 99 فضائل مولا سجاد نے پڑھے۔ اب تک جو آپ نے مجھے داد دی وہ مجھے تھی، اب جو دیں گے مجھے نہیں ہوگی میرے مولا کو ہوگی، کیونکہ جملے میں مولا کے پڑھنے لگا۔ امام والا سجادیہ میں خطبہ سجادیہ، یا خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي۔ أيها الناس أنا ابن مكة ومنا، أنا ابن زمزم وصفا،
انا ابن من حمل ركن باطراف الرضا، انا ابن خير من انتظر وارتضى، انا ابن خير من تعالى واختفى، انا ابن خير من طاف وسعى، انا ابن خير من حج ولبى، انا ابن من اسري به الى المسجد الاقصى، انا ابن من اوحى الجليل اليه ما اوحى، انا ابن من صلى بملائكه السماء، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن خديجه الكبرى، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله بطرفة عين، انا ابن صالح المؤمنين، انا ابن وارث النبيين، انا ابن امير المؤمنين، انا ابن امام المتقين، انا ابن قاتل المشركين، انا ابن امام المواحدين، انا ابن قاتل الناقصين والقاصدين والمالكين، انا ابن حبيب الله، انا ابن نور الله، انا ابن سبتين، انا ابن ابي الحسن والحسين، انا ابن سهم من مرام الله على المنافقين، انا ابن بهلول زكي خيبري بدري مكي مدني هاشمي، انا ابن ابي سبتين الحسن والحسين، انا ابن مضروب على كل طالب غالب على كل غالب، ذاك جدي علي شبل ابي. جون لگ رہا تھا دربار یزید میں لسان سجاد نہیں چل رہی، میدان احد میں ذوالفقار حیدری چل رہی ہے. ترجمہ پڑھا جائے؟ تھک تو نہیں گئے؟ تو تھک گئے بتا دیں. اچھا آقا نے فرمایا جانتے ہو میں کس کا بیٹا؟ اے شام والو، شامیوں کو کیا پتا نور کیا ہوتا ہے؟ ہاں جانتے ہو میں کس کا بیٹا؟ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، 7 فضیلتیں عطا کی. چیزیں کتنی؟ 6. فضیلتیں کتنی؟ میرے مولا نے چیزوں کو الگ گنوایا، فضیلتوں کو الگ گنوایا. اس کا مطلب ہے آقا کی نظر میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں، جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں. اب چیزیں بھی سنو، فضیلتیں بھی سنو. لوگوں نے بولا سجاد کو سمجھا ہی نہیں. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں اسلام کے لیے عباس لڑے اور سجاد نہیں لڑے. غلط، عباس بھی لڑے سجاد بھی لڑے، مگر دونوں کی جنگوں میں فرق ہے. ایک تلوار سے لڑا، ایک زبان سے لڑا. نہیں جملہ سنبھالنا. دونوں کی جنگوں میں فرق کیا ہے؟ جو کربلا کے میدان میں 9 لاکھ سے ٹکرا کے یزیدیوں کو یزیدی رکھے، حسینیوں کو حسینی رکھے، اسے عباس کہتے ہیں. جو شام کے دربار میں اپنی زبان کو ذوالفقار بنا کے یزیدیوں کو حسینی بنائے، اسے سجاد کہتے ہیں. چیزیں کتنی 6، فضیلتیں کتنی 7. چیز اور ہے، فضیلت اور ہے. آقا نے فرمایا اوتینا العلم، اللہ نے جو ہمیں پہلی چیز دی وہ ہے علم. مولا نے فرمایا یہ میری فضیلت نہیں، یہ علم ہے. چلو میں بات کھولتا ہوں. میں مارکیٹ میں گیا، وہاں سے میں نے کپڑے کا تھان خرید لیا. اس میں سے آدھا کاٹ کے میں نے سوچا علم بناتا، علم بنا لیا. پھر باقی بچ گیا، میں نے سوچا اپنا لباس بناتا.
بنا لیا، پھر اور سینے سے بھر گیا، گندا ہو گیا، پھٹ گیا، میں نے پھینک دیا۔ یہ ہے چیز جو کپڑا علم کے ساتھ لگا تھا، اسے میں چوموں گا، سر پہ رکھوں گا، سینے سے لگاؤں گا، یہ ہے فضیلت۔ آپ کہیں گے قبلہ یہ کیا؟ دونوں کانٹے ایک تھان سے گئے، اسے کاٹ کے پھینک دیا، اسے سر پہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں مٹیریل نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں نسبت دیکھی جاتی ہے۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا، یہ مٹی کا، میں آگ کا، میں اسے جھکوں جو مٹی کا بنا ہے۔ شیطان جب بھی عزتوں والی چیزوں کا انکار کرتا ہے، یہی کہہ کے تو کرتا ہے، یہ مٹی کا، یہ کپڑے کا، یہ لکڑی کا، یہ لوہے کا، ہم کیوں احترام کریں؟ اللہ فرماتا ہے میں نسبت دیکھتا ہوں، مٹیریل نہیں دیکھتا۔ اور ماشاءاللہ شیعہ سنی سارے احباب شبیہات کا احترام کرتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا، 2 ماہ پہلے ربیع الاول کا مہینہ گزرا، 3 ماہ پہلے آپ نے دیکھا نہیں، سارے شیعہ سنی مسلمان یہاں بیج لگاتے تھے، حضور کی نعلین مبارکہ لگاتے تھے یا نہیں؟ امامے میں لگایا ہوتا تھا، چاہے وہ امامہ سبز رنگ کا ہو یا کالے رنگ کا، سب نے یہاں نعلین مبارک لگائی۔ مجھے بتاؤ کہ یہ وہی نعلین تھی جو حضور پہنتے تھے؟ یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے۔ حضور جو نعلین پہنتے تھے کہ اس کا سائز یہ تھا؟ نہیں بھائی، یہ تو پلاسٹک کی بنی، اسے تو کسی بندے نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم اسے کیوں چوم رہے ہو؟ دنیا مجھے کہے گی مولانا آپ کو نہیں پتا، بے شک وہ نعلین نہیں، اس کی شبیہ تو ہے نا۔ ارے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں، بے شک یہ وہ علم نہیں جو غازی نے اٹھایا تھا، یہ وہ گھوڑا نہیں جو حسین سوار ہوئے تھے، یہ وہ جھولا نہیں جس پہ علی اصغر تھا، لیکن اس کی شبیہ تو ہے نا۔ جس گھوڑے کو سلجھنا بنایا جائے، جس گھوڑے کو شبیہ بنایا جائے، ہم اس کا کل بھی احترام کرتے تھے، اب بھی احترام کرتے ہیں۔ شبیہ بنانا اسلام کے خلاف نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ جہاں پہ تصویر لگا دیں، جہاں مسجد نبوی کا روزہ بنا ہو، آپ چومیں گے یا نہیں؟ یہ تو فلیکس ہے، یہ تو بینر ہے، تو آپ چننا شروع ہو گئے۔ مدینے میں تھوڑی بیٹھے ہیں آپ، تو دوڑ نواب شاہ میں بیٹھے ہیں، تو آپ چنیں گے کیوں؟ آپ میری اس کی شبیہ ہے، جس تک پہنچا نہ جائے نا، اس کی شبیہ کو بنا لو، اس کا احترام کر لو۔ یہ تڑپ رہے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے، نہیں جا سکتے، انہوں نے اپنے گھر میں تعزیہ بنا دیا، کربلا کی شبیہ بنا دی۔ جو اس کا احترام کرے گا وہی ثواب ہے جو اصل کے احترام کا ثواب ہے۔ تو بات ہو رہی تھی نسبت کی، فضیلت کی۔ فضیلت اور ہے، چیز ہے وہی چیز، لیکن نسبت آ گئی تو فضیلت بن گئی۔ چیز افضل نہیں، فضیلت نسبت افضل ہے۔
امام نے کیا فرمایا؟ چیزیں کتنی ہیں؟ 6. فضیلتیں کتنی ہیں؟ 7. اوتینا العلم، پہلی جو چیز ہے وہ علم ہے. علی 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 علی. مجھے بتاؤ، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، وہ کیا تھا جو آدم کو فضیلت کی منزل پہ لے گیا؟ علم. اب جملہ کہہ دوں، جو علم آدم کی فضیلت بن رہا تھا وہ سجاد کے گھر کی چیز تھا. نا جملہ ضائع کیا. مجھے دکھ ہوا ہے. علم ہمارے لیے فضیلت ہے، علم نبیوں کے لیے فضیلت ہے، مگر محمد و آل محمد کے لیے فضیلت نہیں. یہ ان کے گھر کی چیز ہے. تو علی والو اب یہ نہ پڑھا کرو کہ علی کی فضیلت ہے کہ علی کے پاس علم ہے. او بھائی، علی کی فضیلت نہیں کہ علی کے پاس علم ہے، یہ علم کی فضیلت ہے کہ علی نے رکھا ہوا ہے. یہ فضیلتوں کے محتاج نہیں ہے، کمال ان کے محتاج ہے، یہ کمال کے محتاج نہیں ہے. علی کی فضیلت نہیں ہے کہ علی کعبے میں آیا، کعبے کی فضیلت ہے کہ اس میں علی آیا. بھائی دلیل پیش کرتا ہوں، اگر علی کی فضیلت ہوتی تو علی کی اماں گھر سے کعبے کے تالے کی چابیاں لے کر آتی، مگر کعبے کی دیوار نے راستہ دے کے بتایا میری فضیلت کے علی آ گیا. ان کی محتاج. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی. اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے جو ہمیں 6 چیزیں دی، وہ علم ہے، وہ حلم ہے، وہ سماحت ہے، وہ فصاحت ہے، وہ شجاعت ہے، اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے. ماشاءاللہ میری مجلس میں عربی جاننے والے حضرات بھی تشریف فرما ہیں، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں. ممکن ہے میں یہاں سے نکلوں کوئی عربی جاننے والا میرا شانہ پکڑ لے، مولانا ڈنڈی مار کے جا رہے ہیں. بسم اللہ. عام بندے ہوتے آپ بیوقوف بنا لیتے، ہمیں عربی آتی ہے. ہمیں عربی آتی ہے. بھئی کیا ڈنڈی ماری میں نے؟ عربی متن ہے والمحبت فی قلوب المؤمنین. عام بندہ اس کا ترجمہ کر لیتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں محبت کو رکھا، اور آپ نے ترجمہ جوش میں آپ یہ کر دیا کہ نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں محبت کو رکھا. ماؤں کا ترجمہ کس کا کیا ہے؟ بچوں کا ترجمہ. یہ تو مومنین کی بات ہو رہی ہے. تو جملہ کہہ دوں، میں نے بھی امامہ بازار سے خرید کے نہیں پہنا، تھوڑی بہت عربی مجھے بھی آتی ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا ترجمہ میں بھی کر لیتا ہوں، ٹوٹا پھوٹا. سامعین محترم، یہ جو میں نے والمحبت فی قلوب المؤمنین کا ترجمہ کیا کہ نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو رکھا، یہ ترجمہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ میں نے نبی کی حدیثیں پڑھ رکھی ہیں. میں جانتا ہوں مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے. کو کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ جملہ میرا ہوتا دیوار پہ دے مارتے. میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی، مرد مجاہد ابو ذر غفاری، جندب ابن جنادہ، بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ میں عصا لیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے. کچھ لوگوں کے گھروں کے آگے کھڑے ہو گئے، باپ کر کے کہا کرتے تھے ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ. لوگوں کہ تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو ولایت علی کے راستے پہ تربیت دیا کرو. اگر بچہ ولایت علی نہ مانے، بچے سے کچھ نہ کہنا، ان کی ماں سے پوچھو غلطیاں کہاں کہاں کی ہے.
होगी तो नस्लों में विलायत होगी। ये जो तुम्हारे दिलों में अली की मोहब्बत, अली की विलायत, अली की मवद्दत, अली का इश्क है, माओ को सलाम किया करो जिन्होंने घुट्टी में इश्क अली तुम्हें अता किया, जिन्होंने अभी तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम नहीं सिखाया था, अली अली करना सिखाया था। अभी तुम्हारे हाथ उठते नहीं थे, माँ ने मातम करना सिखाया था। अल्लाह ने हमें कितनी चीजें दी? 6 फजीलतें कितनी थी? शाबाश 7। अब खुद सोचिए, जिस इमाम की निगाह में इल्म चीज है, उसकी निगाह में फजीलत क्या होगी? पढ़ो फजीलतें, बाकी फज़ाइल बाद में है, पहले फिक्रे में ये 7 फजीलतें। मौला ने फरमाया वफ़ुज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार। शामियों, पहली फजीलत, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो तुम्हारा नहीं, हमारा नाना है। वमिन्नत तैयार, जन्नत में 2 परों से प्रवास करने वाला जाफर तैयार भी मेरे घर में है। वमिन्नत सिद्दीक, सिद्दीक अकबर भी मेरा दादा अली है। वमिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही, अल्लाह का शेर भी मेरे घर में है, रसूल का शेर भी मेरे घर में। बंदे परेशान हो गए, ये कौन से शेरों की बातें हो रही हैं? भाई, रसूल के शेर को हमजा कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। वमिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सिबतैन हसन हुसैन मेरे घर में। फिर मौला ने फरमाया मन आरफनी फकद आरफनी व मन लम यारिफनी अंबातुहु बिहसबी व नसबी। शामियों, जो मुझे जानता है वो तो जानता है, और जो नहीं जानता, आओ मैं अपना हसब भी बताऊं, मैं अपना नसब भी बताऊं। अल्लाह दर्जात बुलंद करे अल्लामा सैयद अली नकी नक्कन अला रहमा के। सैयदुल उलमा बड़ा प्यारा फिक्रा यहाँ फरमाते थे, और वो जुमला एक तरफ, मेरी सारी तकरीरें एक तरफ है। किबला का ये जुमला हमारी तकरीरों में भारी है। किबला किया था ना, आओ मैं अपना हसब, समझ आ रही है मेरी बात की? ये जो मौला ने फरमाया था ना, आओ मैं अपना हसब भी बताऊं, अपना नसब भी बताऊं। अल्लामा फरमाते थे, ये दावा भरे दरबार में सज्जाद के सिवा कोई और कर भी नहीं सकता था। बता दिया मैं बेटा किसका, मैं नवासा किसका। मौला ने फरमाया अना इब्नु मक्का व मीना, मैं मक्का व मीना का बेटा। अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा। अना इब्नु मन हमल रुकना बि अतराफ़िर रिदा, मैं उसका बेटा जिसकी चादर के किनारे पे सवार होके रुकने जमानी काबे के करीब आया। अना इब्नु मन सल्ला बिमला, खुदा की कसम ये जुमला मैं कुर्बान। अना इब्नु मन सल्ला बिमलाइकतिस समा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। कब की बात की मेरे मौला सज्जाद ने? मेराज की रात मेरे रसूल अर्श पे गए, जिब्राइल साथियों समेत हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह, आप नमाज पढ़ाएं, हम मलाइका आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। नबी ने पढ़ाई, जबरील ने पढ़ी, जबरील के साथियों ने पढ़ी। मैं कहूंगा जबरील तू आगे आ जा, नबी को पीछे कर दे। तू आगे आ जा, नबी को पीछे। क्या जबरील कम फजीलत रखता है? मुझे बताओ, क्या गुनाहगार मखलूक है? मासूम है, मलक बल्कि सैयदुल मलाइका है। ए जबरील तू फरिश्तों का सरदार है, तू आगे आ जा, मोहम्मद को पीछे कर दे। बैद नहीं आवाज़ जबरील मोहसिन काज़मी, खबरदार, फरिश्तों का सरदार हो, इसके दर का नौकर हूं। नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के, मैं शिया सुन्नी मजमा देख रहा हूं, नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आए, नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आए, नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आए, नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे। तो जुमला कहने दो ना, जब जिब्रील की जुर्रत नहीं कि मोहम्मद के आगे आए, तो कमियों के बेटों की क्या औकात?
فرشتوں نے نماز پڑھی. انا ابن محمد مصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا. انا ابن علی المرتضیٰ، میں مرتضیٰ کا بیٹا. سجاد نے سب کے سامنے کہا میں محمد کا بیٹا، تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی عطا کرنے والے کا بیٹا. میں اس کا بیٹا جس نے تمہیں تہذیب سکھائی. میں اس کا بیٹا جس نے وحشی کو انسان بنایا. میں اس کا بیٹا جس نے جنگلوں میں رہنے والے کو شہر میں جینا سکھایا. میں اس کا بیٹا جس نے بتایا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. میں اس کا بیٹا جس نے تمدن جیسا ادب تمہیں عطا کیا. میں اس کا بیٹا جس کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو. انا ابن علی المرتضیٰ، میں اسی کا بیٹا ہوں. میں علی کا بیٹا، میں خیبر کے فاتح کا بیٹا، میں بدر کے فاتح کا بیٹا، میں احد کے فاتح کا بیٹا، میں بسر عمران کا بیٹا، میں ناطق کے قرآن کا بیٹا، میں ولی رحمان کا بیٹا، میں محمد کی جان کا بیٹا، میں حسن و حسین کے بابا کا بیٹا. میں کس کا بیٹا؟ میں وہ ہوں جو الف سے امیر المومنین ہے، جو بے سے باب علوم ہے، جو تے سے تاج اولیاء ہے، جو سے ثابت قدم ہے، جو جیم سے جامع القرآن ہے، جو ہے سے حلال مشکلات ہے، جو ہے سے خبر دو جہاں ہے، جو دال سے دار العلوم ہے، جو زال سے ذاکر اکبر ہے، جو رے سے راسخون فی الدین کا مصداق ہے، جو زے سے زینت محراب و منبر ہے، جو سین سے ساقی کوثر ہے. میں اس کا بیٹا جو شین سے شیر خدا ہے، جو صاد سے صدیق اکبر ہے، جو زواد سے ضامن روز جزا ہے، جو توئی سے طاہر و اطہر ہے، جو زوئی سے ظاہر و اظہر ہے، جو عین سے عالی قدر ہے، جو قیم سے غضنفر ہے، جو فے سے فاروق اعظم ہے، جو قاف سے قاری قرآن ہے، جو قاف سے کریم فی الدنیا والآخرات ہے، جو لام سے لائق ممبر ہے، جو میم سے مظہر العجائب ہے، جو نون سے ناطق قرآن ہے، جو واو سے والی نجف ہے، جو ہے سے ہادی شیعہ ہے، یہ سے یاسوب المسلمین ہے. سندھوالو ایسا نہیں. جاگو، جانتے ہو علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو علی سے صد اللہ، با سے باب اللہ، لا سے قرات اللہ، جیم سے جنب اللہ، جلال اللہ، ہا سے حلال اللہ، ہا سے حیالت اللہ، دال سے دلیل اللہ، زار سے ذکر اللہ، رے سے رحمت اللہ، زیر سے زینت اللہ، زین سے سر اللہ، شین سے شاکر باللہ، سوار سے صدق و وعد اللہ، زوار سے ضامن خلق اللہ، توئن سے تعلیم بذات اللہ، زوئن سے ذل اللہ، عین سے عین اللہ، غین سے غلبت اللہ، فین سے فضل اللہ، کاف سے قدرت اللہ، کاف سے کلام اللہ، لام سے لسان اللہ، میم سے منصوص من اللہ، نون سے ناطق باللہ، واو سے وجہ اللہ، ہا سے حیبت اللہ، یا سے جد اللہ. علی وہ ہے جو اے سے ابو تراب ہے، بی سے باب علم ہے، سی سے چاہت رسول ہے، ڈی سے دین کا محافظ ہے، ای سے علم کا دروازہ ہے. علی وہ ہے جو ایف سے فخر ذوالجلال ہے، جی سے غازی اسلام ہے، ایچ سے حیدر قرار ہے، آئی سے اسلام کی بقا ہے، جے سے جنت کا ضامن ہے، کے سے کعبے کا گوہر ہے، ایل سے لائق سلام ہے، ایم سے مولود کعبہ ہے، این سے نائب رسول ہے، او سے اولیاء کی نجات ہے، بی سے پدر حسنین ہے، کیو سے قوت پروردگار ہے، آر سے رہبر ہے، رہنما ہے، ایس سے شیر خدا ہے، سعاد سے شیر یزدان ہے، ٹی سے طاہر و اطہر ہے، یو سے امید شیعہ ہے، وی سے ورد نبی ہے، ڈبلیو سے وارث دین ہے، ایکس سے پیغمبر ہے، وائی سے یقین زہرا ہے، زیڈ سے زبان قرآن ہے. شیر خدا کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ الزہرا، میں سیدہ کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجہ الکبریٰ، اور جس کا قرضہ معاف کروانے کے لیے کلمے پڑھتے رہے میں اسی کا بیٹا ہوں.
ज़रबा बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफैन, मैं उसका बेटा जो मोहम्मद के सामने 2 तलवारों से लड़ता था। अना इब्नु अमीरिल मोमिनीन, मैं मोमिनों के अमीर का बेटा। अना इब्नु इमामिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकीन के इमाम का बेटा। वाह मौला सज्जाद, अली के लाल ने बता दिया मेरा दादा हर किसी का इमाम नहीं। या अली, या अली, या अली, क्या बात है, क्या बात है। कोई उठ के कह दे अली मेरा मौला, अपनी शक्ल तो देख। अली को मानने के लिए बंदे का मयार होना चाहिए। मौला ने बताया अली ऐरे गैरे का इमाम नहीं, अली मुत्तकीन का इमाम है, अली तकवा वालों का इमाम, अमीरुल मोमिनीन है, अली मोमिनों का बादशाह है, अली मुत्तकीन का। अब अगर कोई अली को इमाम ना माने, आप भी उस पे गिले ना किया करें। नबी ने ये थोड़ी फरमाया था कि अली सबका मौला है। क्या बात है, क्या बात है। मेरे नबी ने फरमाया था मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। अली को वो मानेगा जो पहले मोहम्मद को मानेगा। अली सबका मौला नहीं है, अली उसका मौला जिसके मोहम्मद मौला। जी मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। अना इब्नु इमामिल मुत्तकीन, मुत्तकीन का ये इमाम का बेटा। अना इब्नु इमामिल मुवाहिदीन, मैं तौहीद परस्तों के इमाम का बेटा। मैं अल्लाह को अल्लाह मानने वालों के इमाम का बेटा। अली वाला वही है जो अल्लाह को अल्लाह माने। एक जुमला मैं कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहा हूँ, न जाने मेरी बात कहाँ कहाँ तक जाएगी। दुनिया वालों ये गलत इल्जाम है हम पे कि शिया अली को अल्लाह कहते हैं। हम अली को अल्लाह नहीं कहते, हम अली को अल्लाह का वली कहते हैं। जो अली को अल्लाह कहे हम उस पे लानत करते हैं, जो अली को अपने जैसा कहे हम उस पे भी लानत करते हैं, क्योंकि हम अली अल्लाह वाले नहीं, अली वलीयुल्लाह वाले हैं। अली अल्लाह का वली है। हम तो अली के सजदे देख देख के जानते रहे कि जिसके आगे ये झुक जाए वो क्या होगा। तो ही सीखनी है तो अली के दर पे आओ, और जिन्होंने अली के दर को छोड़ा और तौहीद के पीछे लगे, फिर वही अकीदा है कि जहन्नुम के अंदर अल्लाह अपनी टांग डालेगा। भाई मौजूद है किताबों में, अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह टांग डालेगा। जहन्नुम में पहले बंदे डालेगा, फिर पूछेगा हाजी मसीह और चाहिए, जन्नत में कि हाँ, फिर अल्लाह पे टांग डाल देगा। मुझे बताओ जिन का अल्लाह जहन्नुम में जाए। भाई आपकी किताबों में है और हमारा ये अकीदा नहीं है। हम उस अल्लाह को नहीं मानते जो टांगे रखता हो, हम उस अल्लाह को नहीं मानते जो जिस्म रखता हो। हमारा खुदा जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है। हम उस अल्लाह को मानते हैं जिसका अली जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करता है। ये बात याद रख के अकीदे की, शहीद मोहसिन नकवी ने ये बात याद रख के अकीदे की बात है। इस बात का लक़ब ही कलीदे नजात है, और दोज़ख मुनाफिकों की इबादत का है जहेज, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। हम उस अली को मानते हैं, उस अल्लाह को मानते हैं जिसका अली भी जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करेगा। अली कसीमुन नार वल जन्ना है। मेरा दिल बन गया, मैं इस लक़ब की भी तशरीह करता जाऊँ।
शेख सदूक अलैहिर्रहमान इस रिवायत को लिखा, कमाल की रिवायत। आए हाय, आप ना भी बोले मुझे पढ़ने का लुत्फ आएगा। और इस इलाके के मोमिनीन, आज मैं वज्द में हूँ, आपके मेरे 8वें मौला। सदर में टाइम देख रहे हैं, आज टाइम को छोड़े, पढ़ने दें। अच्छा ठीक है, तो जो है घर से फोन आएगा, मुझे बता देना, मैं छोड़ दूंगा। आप सुनिए, 8वें मौला के पास एक बंदा आ गया। उसने कहा मौला ये आपके, मैं नाम नहीं देता, बंदा कौन आया, छोड़ो नाम क्या करना, हमें काम से मौला ये जो आपके दादा आपके नाना ने फरमाया कि अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है, ये क्या, मालिक यौम दीन तो अल्लाह होगा, यौम जज़ा का मालिक तो खुदा है, फिर जन्नत अली कैसे तकसीम करेंगे, फिर अली जहन्नम कैसे तकसीम करेंगे। अली के अली लाल ने उसके दिल की किताब को पढ़ लिया, फरमाया ये जानता है, ये मानता है कि नबी ने फरमाया अली की मोहब्बत ईमान है। उसने कहा मानता हूँ। ये मानता है नबी ने फरमाया अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत है। कहता मानता हूँ। फरमाया मोमिन जन्नत में जाएंगे, मुनाफिक जहन्नुम में जाएंगे। ना 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 ना, रिवायत इतनी नहीं, रिवायत आगे है। ये सुन के वो चल दिया, साथ खड़ा था 8वें मौला का सहाबी ख्वाजा वसलत, करीब आया, मौलाश को कमाल कर दिया। आका ने फरमाया क्या, फरमाया क्या जवाब दिया, वो चला गया जवाब हो के। इमाम ने फरमाया ख्वाजा वो जवाब उसके लिए था, तेरे लिए नहीं। मौला ये क्या सवाल एक जवाब दो, फरमाया ज़र्फ दो है, उसको मैं वो अली सुना ही नहीं सकता जो अली की हकीकत है, क्योंकि वो ज़र्फ ही कम रखता था। मैंने उतना बताया जितना वो बर्दाश्त कर सकता था। ख्वाजा ने हाथ जोड़े, बोला क्या मैं उस काबिल हूँ? फरमाया हाँ तू तो हमारा अपना है। तो बोला मुझे बताइए मेरा मौला अली जन्नत और जहन्नम को कैसे तकसीम करेगा? 8वें मौला ने फरमाया क़यामत का मैदान सजेगा, यहाँ जन्नत होगी, यहाँ जहन्नम होगी, दरमियान में अबू तालिब का बेटा अली होगा, सामने आदम से क़यामत तक के इंसानों का मजमा होगा। अली एक एक को चुन चुन के जन्नत में डाल डाल के कहेंगे ये तूने, क्योंकि ये मेरा है। फिर जहन्नुम में डाल के कहेंगे इसे तू रख, इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अली जन्नत और जहन्नुम को तकसीम कर रहे हैं। नाज़ किया करो, तुम्हें ऐसे पीर अल्लाह ने अता किया। क्या फरमाया मेरे मौला सजाद ने, अना इब्न अमीरुल मोमिनीन, अना इब्न इमामुल मुत्तकीन, अना इब्न इमामुल मुवाहिदीन, अना इब्न कातिलिल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों के कातिल का बेटा, अना इब्न कातिलिना के सीना वल कासिदीना वल मारिकीना, शामियों के दरमियान खड़े होके हुसैन का बेटा फरमा रहे, जानते हो मैं जमल के कातिल का बेटा, मैं सफीन के कातिल का बेटा। बोल रहे मेरे दादा अली को, मैं अली का बेटा। अना इब्न सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन, सफ्तर भाई से लेके आखिरी बंदे तक। इसका तर्जुमा करने से पहले मैं तशरीह करूंगा। तमाम का तमाम खुतबा सोने की स्याही से लिखने के काबिल है, लेकिन ये वो जुमला है जो मुझे बड़ा पसंद है। आप परेशान हैं? कैमरा ठीक चल रहा है ना? हाँ। ये परेशान क्यों नहीं? तशरीह करूंगा पहले, मुझे ये जुमला बड़ा पसंद है। पुराने जमाने में जो बुजुर्ग हज़रात बैठे हैं माशाअल्लाह, बच्चे बेशक खामोश नहीं है, लेकिन बुजुर्गों को ये बात समझ आएगी। आप जानते हैं कि पुराने जमाने में जो तीर अंदाज होते थे, तीर चलाने वाले, उनके पास 3 चीजें होती थी। पहली तीर, दूसरी चीज कमान जिसके अंदर तीर डाल के वो निशाना लगाते थे, और तीसरी चीज तरकश, वो बैग वो थैला जो यहाँ डालते थे, इसके अंदर तीर होते थे, उसमें से एक एक तीर निकालते थे, कमान में जोड़ते थे, निशाना लगाते थे। कितनी चीजें हो गई? 3।
ابا جی 3 چیزیں، تیر، کمان، ترکش۔ ترجمے کا میں ضامن، مولا نے فرمایا یا علی انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین۔ جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں یا علی میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے۔ میں اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے۔ جب تک علی کا ذکر ہوتا رہا بجلی بھی رہی، منافقوں کا نام جیسے ہی آیا۔ ہے توجہ، میں ترکش توحید سے نکلنے والے تیر کا بیٹا ہوں۔ میں مکی کا بیٹا، میں مدنی کا بیٹا، میں خیبری کا بیٹا، میں بدری کا بیٹا، میں ہودی کا بیٹا۔ انا ابن ابی السبتین الحسن والحسین، الحسن والحسین۔ میں اس کا بیٹا جس کا ایک بیٹا حسن ہے، جس کا دوسرا بیٹا حسین ہے۔ انا ابن مطلوب علی کل طالب، میں اس مطلوب کا بیٹا جو ہر طالب کا مطلوب ہے۔ انا ابن غالب علی کل غالب، میں ہر غالب پہ آنے والے غالب کا بیٹا۔ انا ابن علی ابن ابی طالب۔ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ انا ابن علی ابن ابی طالب، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں، ترتیب بدلو، لطف لو۔ انا ابن علی ابن ابی طالب، شامیوں ہر بوڑھا جوان کھڑا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو خود ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے کردار ہو تو ایسا ہونا۔ سجاد نے بتا دیا میرا بابا حسین، میرا دادا علی، میرا پردادا ابو طالب، میں ان شجرے پاک والوں کا بیٹا۔ ہمت ہے تو ایسے شجرے بھی لے کے آؤ۔ تعارف کروایا اپنا، میں علی کا بیٹا، میں حسن حسین کا بیٹا۔ پھر ایک جملہ فرمایا نا ابن مقتول بارض کربلا، میں اس کا بیٹا جسے کربلا میں قتل کیا ہے۔ پشت فضا پہ کھڑی تھی زینب، سنو گے اس بی بی کا مصائب، بھائی کے قتل کی گواہ، لیکن معاف کرنا اس نے صرف بھائی کا قتل نہیں دیکھا، اس نے اماں کا قتل بھی دیکھا تھا، اس نے بابا کا قتل بھی دیکھا تھا، اس نے مدینے میں حسن کے جنازے پہ تیر بھی دیکھے تھے۔ نانا ابھی دنیا سے گئے تھے، 75 یا 95 دن کے بعد ماں بھی چلی گئی۔ کبھی رونے والوں سوچا ہے شام غریبہ میں جب خیموں کو آگ لگی تھی، جوان مارے گئے تھے، حق بنتا تھا زینب وہاں مر جاتی۔ بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، جنگلوں میں اکیلی خیموں کو آگ لگ گئی، آج بھی زینب زندہ ہے۔ کیوں؟ معاف کرنا، اس کی وجہ یہ ہے اس نے آگ پہلی مرتبہ نہیں دیکھی تھی۔ ایک شاعر نے کیا کمال کہا، اس نے دیکھی تھی بچپن میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے جلتے خیموں میں گھبرائی نہیں زینب۔ دعا کرو کسی بیٹی کا باپ نہ مر جائے۔ رونے والوں اگر کسی کا باپ مر جائے اور بیٹی یتیم ہو جائے،
ہمارے ہاں تو رواج ہے، آپ کے ہاں بھی ہوگا، بیٹی گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے، انتظار کرتی ہے ابھی علاقے کی عورتیں آئیں گی، مجھے پرسا دیں گی، مجھے کہیں گی تیرے بابا کے بڑے ارمان، تیری یتیمی کا بڑا صدمہ۔ اے فرش پہ بیٹھ کے رونے والو، جب فاطمہ کا بابا دنیا سے ملا، اس نے بھی تو کہا ہوگا کوئی آئے مجھے بابا کا پرسا دے۔ ہم روتے اسی بات کو ہیں، لوگ آئے مگر عورتیں نہیں، مدینے کے مرد آ گئے۔ عزادارو یہ واحد کائنات کا پرسا جس کا رنگ ہی اور تھا، ہاتھوں میں تازیانے تھے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں آگ لگانے کا سامان تھا۔ عزادارو دق الباب ہوا، اندر سے فاطمہ کی کنیز آئی، کون ہو کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے علی کو باہر بھیجو، جلدی سے فضا اندر گئی، اے نبی کی بیٹی دروازے پہ کوئی آیا، علی کو بلا رہا ہے۔ بطول آئی دروازے پہ، مسلمانوں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے علی کو بھیجو۔ فاطمہ نے فرمایا علی باہر نہیں آ سکتے، رونے والوں جملہ سنو گے، ایک ظالم کی آواز آئی باہر بھیج ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ جملہ پہلی مرتبہ فاطمہ زہرا نے سنا، ایک مرتبہ جگر پھٹ گیا۔ ظالموں جانتے ہو یہ فاطمہ کا گھر ہے، جانتے ہو اس دروازے پہ میرا بابا انما پڑھتا تھا، جانتے ہو میرے گھر میں میری زینب رہتی ہے۔ روایت کے جملے جب کہا نا زینب رہتی ہے، ایک آواز ضعیفہ ان رہتی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم تو دروازے کو آگ لگائیں گے۔ رونے والوں اب زینب کی ماں کا جگر پھٹنا شروع ہو گیا، اس دروازے پہ آگ جہاں بابا رکتا تھا۔ رونے والوں یہاں ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی، آگے اکیلی زہرا منتیں کرتی رہی۔ عزادارو ایک دروازے کو جلتے ہوئے دروازے کو ایک ظالم نے لات ماری۔ میں نے آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ سنو گے لات مارنے والے کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تاریخ نے کنفذ لکھا ہے۔ اس نے دروازے کو لات ماری، جلتا دروازہ اندر گرا۔ صرف دروازہ نہیں گرا، ایک طرف پتھروں کی دیوار، ایک طرف جلتا دروازہ، درمیان میں محمد کی بیٹی سیدو تمہاری دادی زمین پہ گر گئی۔ ظالموں نے دروازے کو دھکا دیا، اکیلی زہرا زمین پہ، اوپر چلتا دروازہ۔ رونے والوں مسلمان دوڑتے گھر میں داخل ہو گئے۔ ایک ظالم نے ایسے پاؤں کی ٹھوکر دروازے پہ ماری، علماء نے لکھا دروازے پہ کیلیں تھی لوہے کی جو بطول کے پہلو پہ جا لگی۔ آواز یا ابل حسن، او میرا محسن شہید ہو گیا، او فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک بندے نے سلمان سے پوچھا تھا، سلمان میں نے سنا ہے بطول کے گھر کو آگ لگی تھی، مسلمان بطول کے گھر میں داخل ہوئے۔ سلمان ماتم کر کے کہا تھا بات صرف اتنی نہیں، جب مسلمان داخل ہوئے بطول کے سر پہ چادر نہیں تھی، دروازہ کھولنے نہیں آئی تھی، لوگوں کو بتانے آئی تھی یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ رونے والوں مسلمان داخل ہو گئے، بطول کا پہلو زخمی ہو گیا۔ صرف داخل نہ ہوئے، علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی۔ میں قربان فاتح خیبر تیرے صبر پہ۔ جیسے علی کے گلے میں رسیاں آئی نا، زہرا کو اپنا درد بھول گیا۔ روایت کے جملے، بی بی نے اپنا ہاتھ علی کی عبا میں ڈالا اور فرمانے لگی خلو ابن امی، میرے علی کو چھوڑ دو۔ عزادارو اب مجھ میں ہمت نہیں، میں کیا پڑھوں۔ بطول نے زور سے عبا کا دامن پکڑا،
ایک ظالم نے کہا بطول اب آج چھوڑ دے، فرمایا نہ چھوڑوں گی، جتنے سید بیٹھے ہو معاف کرنا تجھے تیری دادی کے زخموں کا واسطہ۔ پہلی مرتبہ محمد کے بعد نبی کی اولاد پہ تعزیانہ اٹھایا گیا۔ ایک ظالم نے تعزیانہ اٹھا کے میری بی بی کے ہاتھوں میں مارا، رو کے کہتی تھی بابا زینب کی موت اجڑ گئی۔ ازادارو بی بی نے دوسرا ہاتھ ڈالا، اب ظالم نے دوسرے ہاتھ پہ تعزیانہ مارا۔ اب مجھے نہیں پتا آگے ظلم کیا ہوا تھا، میں ایک جملہ پڑھوں گا معاف کرنا، دعا کرو کوئی تیرے سامنے تیرے گھر میں آ کے تیری ماں کو نہ مارے۔ جوان غیرت مند مر جاتا ہے، رونے والوں 28 سفر کی رات تھی، عراق میں مجلس ہوئی، ایک عالم نے مولا حسن کی شہادت پڑھی، خواب میں امام آئے، آکے فرمایا اے سید تو نے میری سب سے بڑی غربت کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا مولا میں نے پڑھا تھا آپ کو زہر سے مارا گیا۔ فرمایا یہ بڑی غربت نہیں، کہتا مولا میں نے پڑھا تھا آپ کے جنازے پہ تیر لگے۔ فرمایا یہ بڑی غربت نہیں، کہتا مولا میں نے پڑھا تھا آپ کے جنازے سے بہنوں نے تیر نکالے۔ فرمایا یہ بڑی غربت نہیں، قدموں پہ گرا مولا بتا بڑی غربت کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب بھی میرے مصائب پڑھو یہ ضرور بتایا کرو عزادارو حسن چھوٹا سا تھا، مدینے کے لوگ حسن کے گھر میں آ گئے، حسن دیکھتا رہا، ایک ظالم نے حسن کی ماں پہ ایسا ظلم کیا زہرا زمین پہ گر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزادارو بطول زمین پہ علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی۔ بطول نے فرمایا ظالم کو چھوڑ دو میرے علی کو، ورنہ میں بابا کی قبر پہ جا کے اپنے بالوں کو پریشان کروں گی۔ عزادارو انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، یہ علی کو گھسیٹ کے مسجد نبوی میں لے آئے۔ زہرا چلی گھر سے، اپنے بچوں کو لیا، سر پہ چادر کو لیا، آ گئی بابا کی قبر پہ، بابا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا ابتا غصبو حقی، بابا مجھے دن دہاڑے لوٹا گیا، بابا میں خاموش نہیں، بابا لوگ میرے دروازے پہ آئے فصبر تو میں خاموش رہی، بابا لوگوں نے میرا پہلو زخمی کیا میں خاموش رہی، بابا میرا محسن بھی مارا گیا میں خاموش رہی، بابا دیکھ میرے ہاتھ نیلے ہو گئے میں خاموش رہی، بابا میرے چہرے پہ نیلے داغ ہے، بابا میں خاموش رہی، بابا میں تیرے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی میں خاموش رہی۔ رونے والوں اب بی بی نے فرمایا بابا اب ظلم کی حد ہو گئی، لوگ علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے مسجد نبوی میں لے گئے، بابا میں بدعا کرتی ہوں رونے والوں ابھی ہاتھ بلند نہ ہوئے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ علی نے فرمایا سلمان جا کے زہرا سے کہہ دے بدعا نہ کرنا ورنہ مدینے میں قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا اے مدینہ ابھی تو زہرا کے سر سے چادر نہ اتری، مدینہ تو برداشت نہ کر سکا، ارے اسی زہرا کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں ننگے سر کہتی رہی اور لوگوں ہم محمد کی بیٹیاں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا ہماری عبادت قبول فرما، میرا اللہ یہ پرسہ قبول فرما، خدایا جن مومنین نے مجالس میں تعاون کیا ان کے رزق میں برکت عطا فرما، میرا مولا ان کے گھر میں رحمت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، یا خدا تجھے واسطہ ہے سیدہ طاہرہ کا، میرا اللہ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی فرما، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، رب صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین۔